طلباء عزیز جو ہوتے ہیں ان کی وجہ سے ہمارا معاش بھی ہے اور ان کی وجہ سے ہماری آخرت بھی ہے۔ یہ گلشن رسالت کے وہ پھول ہیں جو رشک ملکوت ہیں، ان پر فرشتے بھی رشک کرتے ہیں۔ عوام الناس کبھی بھی قرآن کے قاری کو، حافظ کو، دین پڑھنے والے طالب علم کو کبھی بھی ہلکی نگاہوں سے نہ دیکھا کریں۔ یہ ایک حافظ ہی ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ حافظ ہے کون، اور جس کے سینے میں حفاظ کا ادب نہ ہوگا اللہ اس کی نسلوں سے دین کو اٹھائیں گے، اور جس کے سینے میں حفاظ کا ادب ہوگا اللہ اس کی نسلوں میں قرآن کے داعی پیدا کریں گے، علماء پیدا کریں گے۔ ایک تو عوام الناس سے میری یہ درخواست ہے کہ آپ کا تعلق جہاں سے بھی ہے علماء سے، قراء سے، حفاظ سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھیں، ان کی ناقدری سے جان بچائیں۔ حفاظ کی ناقدری، شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ان کا گوشت جو ہے یہ زہر آلود ہے، زہر والا گوشت ہے ان کا۔ عام مسلمان کی غیبت حرام ہے، لیکن جس نے کسی حافظ قرآن کی، کسی عالم ربانی کی توہین کی، اس کو سمجھو کہ اس نے زہر آلود گوشت کو منہ لگایا ہوا ہے، یا بچ نہیں سکتا۔ یہ آج ایسی بیماریاں پیدا ہو گئی ہیں جن بیماریوں کے علاج ناممکن ہو گئے ہیں، نظر سمجھ ہی نہیں آتے، تو اگر اس کے پیچھے آپ جائیں گے نا تو ہم نے کچھ ایسے گوشت کھا رکھے ہیں، کچھ ایسے گوشت کھا رکھے ہیں جو ہمارے لیے وبال جان بنے ہوئے ہیں۔ تو علماء کی ناقدری سے، حفاظ کی ناقدری سے بہت زیادہ بچنا چاہیے کہ یہ اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں یہ حافظ عمل نہیں کرتے، ہم کیا ادب کریں ان کا، یہ مولوی عمل نہیں کرتے، ہم کیا ادب کریں ان کا۔ ڈاکٹر آپ کو پرہیز بتاتا ہے، خود نہ بھی کرے آپ کا علاج کر ہی دے گا، آپ کا علاج۔ تو آپ کسی ڈاکٹر کو کبھی یہ بات کرتے ہیں کہ تم خود پرہیز نہیں کرتے، مجھے کیوں نسخہ دیا؟ یہ نہیں سمجھو، تمہیں سونا بنا دے گا، خود پارس رہے، تم اس کے ذمہ دار نہیں ہو۔ اس کی پسلیوں میں اللہ کی وحی ہے، اس کی پسلیوں میں وہ چیز محفوظ ہے جو 23 سال تک اللہ اور نبی کے درمیان چلتی رہی۔ قرآن کیا ہے؟ اللہ نبی کی گفتگو ہے، اور اللہ نبی کی گفتگو کے لیے جس سینے کو اللہ نے امین بنایا وہ معمولی سینہ تو نہیں ہے۔ اس لیے ایک تو توہین سے بچیں، دوسری حفاظ سے میری درخواست ہے۔ قاری صاحب مجھے قطر جانا ہوا، قطر 24-25 سال کا ایک نوجوان میرے حلقے سے وابستہ ہے، انجینئر ہے، کافی سارا عملہ اس کے ماتحت ہے۔ اس نوجوان نے ایک دن مجھ سے ایک بات کی، بعض اوقات شاگرد استاد کی تربیت کر لیتے ہیں، مرید پیر کی تربیت کر لیتے ہیں، یقین جانے اتنی شرمندگی ہوتی ہے بعض اوقات ہم اپنے حوال کو دیکھتے ہیں نا کہ ہمارے اوپر، حفاظ پر، علماء پر لوگوں کو کتنا بڑا اعتماد ہوتا ہے۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے کہ اس سے بڑا جھوٹ کوئی ہو سکتا ہے کہ بندہ اللہ پر جھوٹ باندھے؟ میرے سلیے کی وجہ سے، آپ کی شخصیت کی وجہ سے لوگ ہم پر کتنا اعتماد کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے درمیان وجہ دوستی بنتے ہیں، اللہ کے درمیان وجہ تعلق بنتے ہیں، لیکن ہم خود تنہائیوں میں اللہ کی حرمتوں کو پامال کرتے ہیں۔ ہماری تنہائی پاک نہیں ہے، ہماری الگ زندگی بڑی بھیانک قسم کی ہے۔ یہ قابل غور نقطہ ہے۔ اس حافظ کا، اس عالم کا، اس قاری کا، اس دیندار دائی کا کبھی فیض نہیں چلے گا جس کی تنہائی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اس کو احساس ہی نہیں اس بات کا کہ مجھے اللہ دیکھتا ہے، اور جس کا اللہ سے خود تعلق نہیں ہے وہ کیا کرے گا؟ قاری صاحب اس نوجوان نے مجھ سے ایک بات کی، یقین کریں نفس ہے نا کبھی پھسلا دے نا تو سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ قابل غور بات ہے طلباء کے لیے، علماء کے لیے، کہ ایک لڑکی نے مجھے اپنے داؤ میں، جال میں لانے کی ہر حد تک گئی وہ کہ مجھے پھنسا لے وہ، میں ہمیشہ بچتا رہا، لیکن ایک دن اس نے تمام حدیں پھلانگ دی تو میں نے اس کے ساتھ منہ کالا نہ کیا، گناہ نہ کیا۔ میں نے اس کو یہ کہہ کر جواب دیا کہ تیرے ساتھ میں منہ کالا نہیں کر سکتا، میرے سینے میں اللہ کا قرآن ہے۔ اتنی بڑی امانت رکھ کر، اتنی بڑی امانت سینے میں رکھ کر
انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا. اتنی بڑی امانت رکھ کر میں اگر ایسا کروں تو یہ میرے لیے مناسب نہیں ہے. تو جو قرآن کے بچے آج حافظ ہوئے ہیں، آپ کو یہ میری نصیحت یاد رہے گی، کوئی کام ایسا نہیں کرنا، کوئی کام ایسا نہیں کرنا جو اس قرآن کی عظمت کے خلاف ہو. ہم جیسے تیسے بھی صحیح، لیکن جو امانت ہمارے سینے میں اللہ نے ڈالی ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم کوئی ایسی حرکت نہ کریں، ایسی حرکت نہ کریں جس سے ہمارے پیر استاد کل شرمندہ ہو جائیں کہ ہم نے کیا پڑھا کے تمہیں بھیجا تھا، کیا کیا تم نے.